بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا نحلا أفضل من أدب حسن أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں، پردہ نشین دینی مائیں اور بہنیں، ذمہ داران مساجد اور ذمہ داران اسکول، اس قسم کی مجالس بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. یہ آواز اور اس سلسلے کی ترغیب با مقصد طریقے پر مؤثر انداز میں بہت کم یہ آواز لگائی جاتی ہے، اور یہ کام مقصد بنا کر منظم کر کے آرگنائزڈ انداز میں کیے جانے کا تقاضا بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین و شریعت کا علم بڑوں کو تو دیا ہی ہے، لیکن مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ بچپن سے اپنی اولاد کو اسی روش پر اٹھائے، اسی بنیاد پر اٹھائے جس بنیاد پر اسلام اور قرآن اٹھانا چاہتا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے معاشرے میں مکتب کی کیا اہمیت ہوا کرتی تھی. مورخ اسلام قاضی اطہر مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے لکھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے گھروں میں جب بچہ ان صورتوں کو پڑھ لیتا جو صورتیں حامیم سے شروع ہوتی ہیں، تو وہ گلیوں میں جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے وہ بولتے پھرتا قرأنا الحوام قرأنا الحوام، میں نے وہ صورتیں پڑھ لی ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں. کیسے ان بچوں کے ساتھ اعزاز کا معاملہ کیا جاتا، کیسے ان کے پڑھانے والوں کا اکرام کیا جاتا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ، خلیفہ مہدی کا واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ بچے نے صرف چھوٹی سورت کی تکمیل کر لی تو باپ نے بڑا انعام ان کے استاذ کو دیا کہ جو دولت آپ نے میرے بچے کو سکھائی ہے اس کے مقابلے میں بہت ہی حقیر تحفہ میں آپ کو دے رہا ہوں. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہم بچوں کو تختیوں پر قرآن لکھنا سکھاتے، حکمت کی باتیں سکھلاتے. تعلموا الحکمت صغارا تعملوا بها کبارا، بچوں بچپن میں حکمت سیکھو، جب بڑے ہو جاؤ گے تو اس فہم کا، اس حکمت کا تم استعمال کر سکو گے. بچوں کے دل میں قرآن کی تعظیم اور قرآن کا ادب اور اس کا بیج، اس کی گٹھی ایسے پلائی جاتی کہ جس تختی پر قرآن لکھا جاتا اسے صاف کرنا پڑتا ہے دوبارہ لکھنے کے لیے، تو پاک پانی سے اسے دھلوایا جاتا
پاک گڑھے میں وہ پانی واپس ڈلوایا جاتا تاکہ بچے کے دل میں قرآن کی عظمت آ جائے۔ اپنی دعاؤں کے قبول کروانے کے لیے مصر کا واقعہ قاضی اطہر صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا۔ بہت بڑے ولی، بہت بڑے عالم دین اور مغلوب الحال گزرے ہیں، سمنون بن حمزہ رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ ایک مرتبہ اللہ کی محبت میں کہنے لگے فلیس فی سواک حظ فکیف ما شئت فامتحن، اے اللہ اب آپ کے علاوہ سے کوئی میری دلچسپی نہیں ہے، ساری محبتوں عقیدتوں کا مرکز آپ ہی ہیں، آپ جیسے چاہے میرا امتحان لے لیجیے۔ آزمائش مانگنا نہیں چاہیے، آدمی کو تو عافیت مانگنا چاہیے۔ انہوں کی زبان سے یہ آزمائش کی دعا نکل گئی، مطالبہ کر لیا، اللہ نے آزمایا، پیشاب روک دیا گیا۔ اب جو اذیت ہوتی ہے ہم جانتے ہیں کہ کس قدر آدمی تکلیف میں پڑ جاتا ہے۔ اب جب رہا نہیں گیا تو دعا کرانے کے لیے مکتب کے بچوں کے پاس آنے لگے، بچوں تمہارے چاچا نے اپنے اللہ سے جھوٹ کہہ دیا، اس نے آزمائش مانگ لی، حالانکہ وہ آزمائش کا متحمل نہیں تھا، اپنے چچا کے لیے دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ اسے اس بیماری سے شفا عطا فرما دے۔ سلسلہ قلندریہ کے ایک بڑے عظیم بزرگ گزرے ہیں، اس واقعے کو مولانا اعجاز صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا۔ وہ سلسلہ قلندریہ کے اکابر میں دیوان عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ، انتقال کا وقت قریب آیا تو فرمانے لگے میری قبر میں جب پتھر لگایا جائے تو وہ پتھر لگانا جس پر مکتب کے بچے جوتیاں اتارتے ہیں، میری قبر میں وہ پتھر لگانا جس پر مکتب کے بچے جوتیاں اتارتے ہیں، انہیں اللہ سے یہ حسن ظن اور آنے والے ان بے گناہ اور ان معصوم بچوں کا یہ احترام دل میں کہ اللہ تعالیٰ اس کی بدولت مجھے قبر کا عذاب نہیں دے گا۔ ہمارے بزرگ مولانا طلحہ صاحب دامت برکاتہم، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، ان کا ایک کتابچہ ہے، انہوں نے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس واقعے کو نقل کیا۔ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باپ کا انتقال ہوا اور بے دینی کی حالت میں ہوا، ماں امید سے تھی، بچہ دنیا میں آیا، مکتب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے لگا اور وہاں پر باپ کو اللہ تعالیٰ نے قبر کے عذاب سے محفوظ کر دیا، وہاں پر اس مرحوم باپ پر اللہ تعالیٰ نے قبر کے عذاب میں تخفیف اور ہلکا کرنے کا معاملہ کیا۔ فرشتوں سے اس نے پوچھا کیا بات ہے تو فرشتوں نے بتلایا اللہ کی رحمت کو غیرت آئی کہ جس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم پکار رہا ہو اور میں اس کے باپ کو قبر کے عذاب میں ڈال دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے بزرگوں، مکاتب کی اہمیت اور بچوں کی دینی تعلیم کی اہمیت اس زمانے میں حکومت کی طرف سے اور ساری دنیا میں بڑھتا ہوا ہر قسم کا پروپیگنڈا، اسلام پر بے اعتمادی کی فضا اور تشویق کے ذریعے سے، تخویف کے ذریعے سے، ڈرانے اور دھمکانے کے ذریعے سے، کبھی شوق کے راستے سے، کبھی خوف کے راستے سے، کبھی دھمکانے کے ذریعے سے، کبھی لالچ کے دروازے سے ہماری نسلوں کو بہکانے، ان سے کفریہ کلمہ بکنے پر مجبور کرنے، ان سے وندے ماترم پڑھایا جائے، ان سے سوریہ نمسکار کرایا جائے، ان سے وہ بول کہلوایا جائے کہ جس سے زمین کو خدا مانا جاتا ہے، وہ ایکسرسائز کرائی جائے کہ جس کے ذریعے سے سورج کو خدا مانا جاتا ہے، ان سے وہ تہوار کروائے جائیں، دیوالی کے تہوار اور دوسرے تہوار ایسے ماننے پر
منانے پر مجبور کیا جائے کہ جس سے کسی دیوی یا کہ کسی دیوتا کی عظمت اس بچے کے دل میں بیٹھ جاتی ہو، اس کا عقیدہ توحید مجروح ہو جاتا ہو، اس کے اندر مشرکانہ جراثیم سرایت کر جاتے ہو. ایسا نظام تعلیم، ایسا نصاب تعلیم ہماری نسلوں پر مسلط کیا جا چکا ہے. وما تخفی صدورہم اکبر. اور آئندہ جو نظام مسلط کیا جانے والا ہے وہ تو موجودہ صورتحال سے بھی زیادہ بھیانک اور موجودہ صورتحال سے بھی زیادہ پوری امت اور پورے علماء کے لیے تشویش کا ذریعہ ہے کہ میری بیٹی کی حیا خطرے میں پڑ جائے، اس کے یونیفارم میں بے حیائی کو داخل کر دیا جائے، اس کی تاریخ کو مسخ کر دیا جائے، اس کا اعتماد اپنے بڑوں پر سے اٹھا دیا جائے، اسلام کی حقیقی تعلیمات اس کی نگاہوں سے اوجھل کر دی جائے اور اس کی عقیدت اس کے علماء پر سے اٹھا دی جائے. ایسے ڈیبیٹ اور ایسے چینلز اور ایسے مباحثے اور ایسی اسلام دشمن طاقتیں اور ایسے سیاسی ہتھ کنڈے اور ایسا تسلط ساری دنیا پر استعمال کیا جا رہا ہے کہ ہماری نسل آئندہ کی مسلمان باقی نہ رہے. یہ زکوٰۃ کے بجائے سود پر اور یہ صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی پر، یہ ماں باپ کے رشتے کے تقدس کے بجائے ڈالر اور پاؤنڈ کا ویلیو جاننے والا، اور پھر یہ مدینہ اور مکہ کی عظمت کے بجائے آسٹریلیا اور امریکہ کی سٹیزن شپ پر مرنے اور اپنی زندگی کی صلاحیتوں کو جھونکنے پر جی رہا ہو. تو اس زمانے میں تو ماں باپ کی ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے. بالخصوص بیٹیوں کا مسئلہ اتنا زیادہ نازک ہے کہ تھوڑی سی عمر بڑھ جائے اور وہ سمجھداری کی دہلیز کو پار کرنے لگے، ہم کسی عالم دین یا کسی حافظ قرآن کے سامنے بٹھا کر ہم اسے نہیں پڑھا سکتے، ہم اسے مسجد میں نہیں لے جا سکتے. تو اپنی بچیوں کے سلسلے میں زیادہ فکر مند ہونا ہے. اور وہ بات یاد رکھنا چاہیے جو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ میری بیٹی سیانی ہو چکی ہے، قرآن سے ناواقف ہے، میں فلاں عالم دین کو بلا کر اپنی بچی کو قرآن سکھلانا چاہتا ہوں. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے آج سے 100 سال پہلے کہا، جس زمانے میں کوئی جنسی اور کوئی شہوانی اشتعال اور کوئی بے حیائی کا بازار اتنا گرم نہیں تھا، اس زمانے میں آج کی فضاؤں کی طرح گناہ نہیں تیر رہے تھے فضاؤں میں. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اگر پڑھانے والا حسن بصری بھی ہو اور پڑھنے والی رابعہ بصریہ بھی ہو اور پڑھائے جانے کی جگہ کعبۃ اللہ بھی ہو اور پڑھائی جانے والی کتاب اللہ کا کلام بھی ہو، تب بھی تم نے اپنی بیٹی کو شیطان کے حوالے کر دیا، تب بھی تم نے اپنی بیٹی کو شیطان کے حوالے کر دیا. کبھی ٹیوشن مکتب کا آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتے ہیں، ٹیوشن مکتب کا بدل نہیں ہو سکتے ہیں. وہ بات جو ہارون رشید رحمت اللہ علیہ سے جو امام مالک نے فرمائی تھی، جب ہارون رشید نے یہ درخواست کی کہ مولانا آپ حدیث کا سبق میرے گھر پر آ کر دیا کیجئے، میرے صاحبزادے بھی پڑھنے کے لیے تیار. سفیان ثوری سے ہارون رشید نے کہا کہ آپ میرے گھر پر آیا کیجئے. ان اللہ والوں نے جواب دیا، العلم لا یأتی ولکن یؤتی الیہ. علم کے لیے سفر کیا جاتا ہے، علم ڈھلان کی طرف آتا ہے، علم نیچائی کی طرف آتا ہے، اونچائی کی طرف نہیں، تکبر والے کی طرف نہیں. اس علم کے لیے بچھنا، اس علم کے لیے جھکنا، اس علم کے انجذاب کے لیے نرم پڑنا اور اس علم کے لیے باادب ہونا ضروری ہے. اور یہ ماحول مکتب کے بغیر نہیں بنا کرتا. اسی لیے ٹیوشن کو آپ مکتب پر ترجیح نہ دیجیے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی. نعمت خواہشات کے پورا کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، نعمت ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ہوتی ہے. نعمت اللہ کے دیے گئے احکامات کو پورا کرنے کے لیے ہوتی ہے. یہ اولاد میرے لیے صدقہ جاریہ بھی بن سکتی ہے، عذاب جاریہ بھی بن سکتی ہے. یہ باپ بننا، ماں بننا آسان ہے، جنتی کا باپ اور جنتی کی ماں بننا بڑا مشکل ہے. تربیت سے بڑا مشکل کوئی مضمون نہیں، تربیت سے بڑا مشکل کوئی مضمون نہیں. تربیت کے سلسلے میں انبیاء کتنے فکر مند رہے، اولیاء کتنے فکر مند رہے. تربیت اسکول کے حوالے کرنا نہیں ہے، تربیت صرف مکتب کے حوالے کرنا نہیں ہے. ایک لڑکا، ایک لڑکی اسکول اور مکتب میں کتنے گھنٹے گزارتے ہیں. ماں کی گود میں والد کی زندگی بچے اور بچی کے لیے سب سے پہلا، سب سے بڑا نمونہ ماں باپ کی زندگی کا ہوتا ہے. پہلے میری زندگی مثالی بن جائے، پہلے میری زندگی نمونے والی بن جائے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی ماں اپنے بچے کو کیسے دعا والا بناتی ہے، کیسے اللہ والوں کی مجلس میں لے جاتی ہے. بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے اپنے بچے سے اندھی محبت نہیں کی. بیٹا جب تک کام پورا نہ ہو، اپنا سبق پورا نہ ہو، اپنے گھر واپس نہ آنا، استاد کی اجازت کے بغیر گھر واپس نہ آنا. حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کی دور اندیش ماں نے عجیب بات کہی. علی میاں، دین کا علم پڑھنے والوں کا عقیدہ محفوظ نہیں ہے. تم ڈگریوں میں اتنی دلچسپی رکھ کر اپنے عقیدے کی حفاظت کیسے کرو گے؟ مجھے پسند نہیں ہے کہ تم دین کے علم پر ڈگریوں کو ترجیح دینے لگ جاؤ. مجھے یہ پسند نہیں ہے. اللہ والی ماؤں نے اپنی اولاد کی کیسے نگرانی کی. بیٹا یہ محرم ہوا کرتا ہے، یہ نامحرم ہوا کرتا ہے. اما جان حضرت عائشہ نے ٹوکا، تمہارے بال برقعے سے باہر کیسے نکل گئے؟ حضرت ابو بکر نے اما جان حضرت عائشہ کو ٹوکا کہ بیٹے لباس پہن کر اترایا نہیں جاتا، یہ تو شکر کا موقع ہوتا ہے، فخر کا موقع نہیں ہوا کرتا. شکر کا موقع ہوتا ہے، فخر کا موقع نہیں ہوا کرتا. بچیاں دیکھتی ہیں کہ میری ماں مہمان کے آنے پر کتنا خوش ہوتی ہے، باعث برکت سمجھتی ہے. میری ماں اور میرے والد بیٹی کے پیدا ہونے پر زیادہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں. بیٹے کے مقابلے میں بیٹے اور بیٹی کی تربیت میں کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جاتا اور بیٹی کو ہلکی نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا. اولاد میری زندگی میں دیکھ رہی ہے کہ میرے والد کو اگر برتھ ڈے کرنا ہو تو کتنا روپیہ لگاتے ہیں، اور جب قرآن کی تعلیم پر خرچ کرنا ہو تو کتنی کوڑیاں دیتے ہیں. میرے والد فون کی رنگ ٹون پر اور کال کی آواز پر کتنے متحرک ہو جاتے ہیں، کتنا جلدی متوجہ ہوتے ہیں، کتنا جلدی جواب دیتے ہیں. اور اذان کے موقع پر میرے والد کی بے حسی اور میرے والد کی مردہ ضمیری اور ان کے روح کی بے نوری کیا ہوا کرتی ہے. میری ماں سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتی ہے یا بے نمازی پن کو منحوس سمجھتی ہے. محرم کے مہینے میں اللہ کے نام پر شہید ہونے کو اعزاز سمجھتی ہے یا نحوست سمجھتی ہے. میرے والدین میں تو کھانے سے پہلے کی دعا جانتا ہوں، کھانے کے بعد کی دعا جانتا ہوں، میں نے قرآن پڑھا، لیکن میری ماں بھی کیا اپنی صبح سورہ یاسین سے کرتی ہے؟ میری ماں بھی کیا اپنی صبح فجر اور اشراق سے کرتی ہے، یا صرف صحن کو جھاڑو مارنے، آٹو والے کا استقبال کرنے، یونیفارم جلدی جلدی پہنانے، ٹفن تیار کرنے سے اپنی صبح کرتی ہے؟ میری ماں کو میں نے کبھی سوتے ہوئے سورہ واقعات کی لوریاں، کبھی سورہ ملک کی آوازیں اور کبھی سورہ سجدہ کی تلاوت میں نے اپنے والد سے نہیں سنی. میں نے ربیع الاول کا مہینہ اور مختلف قسم کے کھانے تو اپنے گھر میں دیکھے ہیں،
لیکن میرے سرپرستوں نے کبھی بٹھا کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں سنائی۔ وہ کامیاب ماں جب بچیاں کہتی کہ سالن ایسا ہے، کپڑے ایسے ہیں، وہ کامیاب مائیں کہتی تھی بیٹا یہ دنیا ہے جنت نہیں ہے، یہ دنیا ہے جنت نہیں ہے۔ جب بچے جھوٹ کہتے تو ماں کہتی بیٹے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جھوٹ بولنے پر 1 میل فرشتہ اس بدبو کی وجہ سے دور چلا جاتا ہے، دور چلا جاتا ہے۔ جھوٹ کا نقد نقصان کہ آدمی پر سے اعتماد اڑ جاتا ہے۔ آفات و بلیات کے آنے پر میری ماں کا سجدے میں رونا، میری ماں کا صدقے میں جلد بازی کرنا میری اولاد کے اندر اس عادت کو منتقل کر رہا ہے۔ تنگیاں آ گئی، چولہا بجھ گیا اور بہت ہی فاقہ کشی کا موقع ہے۔ میرے والد سود کی طرف نہیں جاتے، میرے والد حرام کی طرف نہیں جاتے۔ میری ماں نے مجھ سے وصیت کی تھی بیٹا اگر توپ کے منہ پر بھی تجھے باندھا جائے اور تلواروں کے سائے میں تجھے رکھا جائے، اگر دشمن اگر تیرے سر پر سولی کو رکھ کر کہے کہ کفر بک دے، ایمان چھوڑ دے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر، میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹے ایمان پر کبھی سودا نہیں کیا جا سکتا، ایمان پر مرنا گوارا ہے، سنت پر مرنا گوارا ہے، لیکن باطل پر جینا گوارا نہیں ہے۔ سب سے پہلی یہ ضرورت ہے کہ میں اور آپ یہاں کے سرپرست ان بچوں کے بڑے اور افراد خاندان اور صدر خاندان اپنی زندگیوں کا رخ بدلیں، اپنی زندگیوں کو مثالی زندگیاں بنائیں۔ ایک گزارش ان اسکول کے ذمہ داروں سے، ایک گزارش ان اسکول کے ذمہ داروں، کمیٹی کے ذمہ داروں، مساجد کے ذمہ داروں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی مقبولیت آپ کو عطا فرمائی، محلے میں اثر و رسوخ عطا فرمایا، بڑا کام اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی آبادی کا آپ سے لے رہے ہیں۔ آپ نے رنگ روغن کا، آپ نے خدام مسجد کی تنخواہوں کا اس مہنگائی کے زمانے میں عجیب عجیب طریقے سے مجاہدے اور آنے والوں کے تانے اور محلے والوں کی ناقدری اور اعتراض کرنے والوں کی تنقیدوں کو جھیلتے ہوئے آپ نے مسجدوں کی ذمہ داری کو اٹھایا اور نبھایا۔ جیسے آپ نے اللہ کے خزانے پر یقین کرتے ہوئے مسجد کے ان اخراجات کے بوجھ کو اٹھایا ہے، اسی اللہ کے خزانے پر یقین کرتے ہوئے ان مکاتب کے بوجھ کو بھی اٹھائیں۔ ان مساجد کا، ان مسجدوں کا ایک عمل ہے کہ یہاں پر مکتب چلتا ہو، یہاں بڑوں کے لیے صفہ کی تعلیم ہو، یہاں پر مسلمانوں کے خاندانی تنازعات کے حل کرنے کے لیے دارالقضا ہو، یہاں پر نوجوانوں کو بیدار جوانی کا سبق دیا جا رہا ہو، یہاں کے ممبر و محراب سے وہ آواز لگائی جا رہی ہو کہ جس سے قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں دہل جائیں۔ اس کے لیے اچھی خطابت، اچھے مکاتب، اچھے دارالقضا اور حقیقت میں ان مسجد کو ان اعمال سے آباد کرنے کی فکر کرنا لوگوں کا عجیب رجحان ہے، لوگوں کا عجیب رجحان ہے۔ 20 مکان والے گاؤں میں، 60 مکان والے گاؤں میں میری خواہش ہے 60 لاکھ کی مسجد بناؤں گا، 25 لاکھ کی مسجد بناؤں گا۔ بندے خدا خواہش کی تکمیل اصل نہیں ہے، علاقے کی ضرورت بھی دیکھو، علاقے کا معیار بھی دیکھو۔ گنبدوں پر لگانے کے لیے تیار، میناروں پر لگانے کے لیے تیار، محراب کے ٹائلز پر لگانے کے لیے تیار، لیکن مکاتب پر لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حالانکہ والد کا انتقال ہوا، میری خواہش ہے ہر حال میں مسجد بنا کر رہوں گا، پارے لا کر رکھوں گا، چاہے کوئی پڑھنے والا نہ ہو، اس پر گرد و غبار جمع ہو جائے، لیکن اور کمیٹی 1000 کہہ دے ہمیں پاروں کی ضرورت نہیں، ہمیں تو مکتب کی تنخواہ کی ضرورت ہے، ہمیں تو یہاں معلمین کے اضافے کی ضرورت ہے۔ اپنے رجحان کو بدلو، اپنے انداز فکر کو بدلو۔ اگر رضا الہی اور اللہ کی خوشنودی مقصود ہے
اللہ کی بندیوں اپنی مٹھی فنڈ کے ذریعے سے اپنے غلے میں چند روپیوں کو ڈال کر ان قرآن کی تعلیم، ان مکاتب کے آباد کرنے 2000، 1500، 3000، 4000 ایک گھنٹے پر کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اتنا تو ریچارج پر لگ جاتا ہے، اتنا تو ڈش کے ریچارج پر لگ جاتا ہے، اتنا تو ایک سانچک پر لگ جاتا ہے، اتنا تو اولاد کی ناجائز تمناؤں پر لگ جاتا ہے، اتنا تو رسموں پر کی جانے والی شاپنگ پر لگ جاتا ہے، اتنا تو اللہ حفاظت فرمائے بیماریوں کا حملہ ہو تو معمولی ٹیسٹوں اور ڈاکٹروں کی فیس پر لگ جاتا ہے، اتنا تو ہمارے نہ جانے ٹوائلٹ کے نلوں اور وہاں کے واش بیسن کی مہنگائی پر لگ جاتا ہے، اور حکومت کے ظالمانہ ٹیکس جب مسلط ہو جائے تو اس سے زیادہ لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی غیبی مددیں اور ہماری نسلوں کی حفاظت جس کام میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہو، طے کر دی ہو، اگر ہم اس پر روپیہ نہ لگائیں، اس پر اپنی مالی صلاحیتیں نہ لگائیں تو کہاں پر لگائیں گے؟ اور ہمارے اسکول کے ذمہ داران، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں امت کے نونہال اور امت کا وہ طبقہ جو آگے تمدن کی گاڑی کو چلانے والا، جو کسی سرکاری ادارے کے اندر اور جو کسی سرکاری شعبے کے اندر، جو کسی ملٹری کے اندر، جو کسی انجینئرنگ کے اندر، جو کسی سی اے کے میدان میں، اور کوئی طبابت اور خدمت خلق اور ڈاکٹری کے میدان میں پتہ نہیں کیا کیا کارنامہ اور کون دنیا کے کس چپے میں جانے والا ہے، ایسی نسل آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ میتھس پڑھا رہے ہیں، میتھمیٹکس پڑھا رہے ہیں، آپ اسپوکن انگلش پر فوکس کر رہے ہیں، آپ اسی کے ساتھ 1 گھنٹہ دینیات کا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، شام میں آدھا 1 گھنٹہ دینیات کا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، عصر سے لے کر عشاء تک ہمارے پاس کشن باغ میں ایک مولوی صاحب نے مکتب چلایا، 200 بچے، مکان تنگ، کرایہ ادا کرنے کی طاقت نہیں، ایک غیر مسلم اسکول چلانے والے مینجمنٹ نے کہا مولانا صاحب میرا عصر سے لے کر عشاء تک اسکول خالی رہتا ہے، میں آپ سے کرایہ نہیں مانگتا، میں آپ سے بل نہیں مانگتا بجلی کے استعمال کرنے کا، آپ میرا اسکول استعمال کر لیجئے، قرآن کی پڑھائی تو میرے اسکول کے اندر کم سے کم ہوگی، اللہ کا نام تو لیا جائے گا۔ ایک غیر مسلم مینجمنٹ نے عالم دین کے لیے اپنی جگہ، خالی جگہ فارغ اوقات میں پیش کی کہ آپ یہاں پر مکتب چلائیں، ہماری بہنیں اپنے چھت، اپنی ٹیرس، اپنا کمرہ، اپنا روم، اپنے گھر کا ایک کونا، اگر مسجد فاصلے پر ہے، اگر کوئی قریب میں ادارہ نہیں ہے، یہاں پر نام لکھوائیں، یہاں پر علماء سے درخواست کریں، ہم یہ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم محبت کی نگاہوں سے دیکھنے کے لیے تیار ہیں، ہم رکاوٹیں ختم کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم محلے والوں کو متوجہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم بچوں کو جمع کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم سے جو تعاون ہو سکتا ہے وہ تعاون ہم سے لیجئے، تاکہ میری زندگی میں میرے جیتے جی کم سے کم اللہ کے کلام کی اشاعت اور اللہ کے کلام کی تجوید پر کچھ تو میری صلاحیتیں لگے، کچھ تو میرے جذبات لگے۔ اس وجہ سے بھٹکل کے علاقے میں کچھ ہی دن پہلے کا واقعہ ہے، وہاں پر کمپٹیشن رکھا گیا، مقابلہ رکھا گیا، مسلمانوں کے لیے نہیں، غیر مسلموں کے لیے۔ میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہاف ایئرلی ایگزامز اور پھر اینول ایگزامز اور پھر اس کے بعد بڑے مواقع ہیں، اللہ کرے کسی کو توفیق مل جائے، وہاں پر اعلان کر دیا گیا اتنے سوالات ہوں گے، غیر مسلم لڑکے اور لڑکیاں ہی حصہ لیں، انعام 25,000 کا طے کیا گیا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کے بارے میں پھیلائی جانے والی غلط فہمیاں اور کیے جانے والے اعتراض کا تشفی بخش جواب، اور خود ہی ان غیر مسلم بھائیوں کے دل تک حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور نورانی زندگی پہنچ جائے۔ کمپٹیشن ہو گیا، ایک غیر مسلم لڑکی نے امتیازی اور رینک حاصل کیا۔ جب انعام کا اعلان کیا گیا، اس ملک کے بڑے عالم دین حضرت مولانا محمد رابع صاحب ندوی دامت برکاتہم نے اس لڑکی کو انعام حوالے کیا،
اس لڑکی نے کہا کہ مولانا میں اس انعام کی مستحق نہیں ہوں. انہوں نے نام دیکھا, کہا بیٹا آپ کا نام یہی ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا میرا نام تو یہی ہے, لیکن آپ کی شرط یہ تھی, آپ کی شرط یہ تھی کہ انعام اور اس کمپٹیشن میں حصہ لینے والے غیر مسلم ہو, غیر مسلم ہو. میں جب یہ کمپٹیشن میں حصہ لے رہی تھی اور میں آرٹیکل لکھ رہی تھی, اس وقت میں غیر مسلم تھی, اب میں مسلمان ہو چکی ہوں, شاید میں آپ کے شرائط کے مطابق انعام کی مستحق نہیں ہوں. وہاں ایک غیر مسلم حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اتنا متاثر ہو سکتا ہے تو یہ بیٹی اور یہ بیٹا جو خود مسلمان کی گود میں پلا ہے اور اسی کا دودھ پیا ہے, اسی کے لقمے پر رہا ہے, اس کا دل کیوں متاثر نہیں ہوگا؟ اور پھر ہمارے علماء اور حفاظ کی بڑی تعداد, وہ ایک وقت ایک مسجد میں, دوسرا وقت دوسری مسجد میں, یا ایک دن فلانے گاؤں میں, ایک دن فلانے گاؤں میں, مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے اندھیروں کی شکایت کرنے والے دنیا میں بہت ہیں, کوئی اپنے حصے کا چراغ جلانے والا بھی ہو. مکتب کا یہ عنوان ہے. ہم اپنے بریلوی بھائیوں سے کہتے ہیں, اہل حدیث بھائیوں سے کہتے ہیں, جماعت اسلامی کے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ مکتب کا عنوان مکتبہ فکر کا جھگڑا نہیں ہے. مکتب پر ہر مکتبہ فکر کو متفق ہونا چاہیے, مکتب پر ہر مکتبہ فکر کو متفق ہونا چاہیے, اور ایک آواز بن کر ایک ایک گاؤں, ایک ایک دیہات تک ان مکاتب کے قائم کرنے کی فکر کی جانی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ہر آنے والے کو قبول فرمائے, ہر آنے والی کو قبول فرمائے, اور جنہوں نے قدم سخنے دام در میں جس طریقے سے تعاون کیا, محبت کی نگاہوں سے دیکھا, قدر افزائی کی, میٹھا بول بولا اور اپنے بچوں کو بھیجا اور مسلمانوں کی اپنے محلے کو متوجہ کیا, اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں برکت عطا فرمائے, ہدایت عطا فرمائے, ہر قسم کے دین کے فتنے انتشار سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.